رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی مکاریوں کو، چال بازیوں کو اللہ نے ناکام نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر ابابیل نام کے پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر کنکریاں پھینک رہے تھے، فجعلہم کعصف ماکول، اور پھر ہم نے ان کو ایسے بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ قرآن پاک کی 30ویں پارے کی مشہور سورہ سورہ الفیل ہے، اور یہ تقریباً سبھی لوگوں کو یاد ہوتی ہے، اور عام طور سے نمازوں میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ امام صاحب بھی پڑھتے ہیں، اور ہم بھی عام طور سے لوگ جو ہے الم تری کو اپنی نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم اس سورہ کا پہلے 1 سال پہلے مطالعہ کر چکے ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے 1 سال پہلے بھی اس سورہ کا مطالعہ کیا تھا۔ آج میں نے اس سورت کو اس لیے چنا کہ یہ صورتیں واپس ہم ریویژن کرنا چاہتے ہیں، جو صورتیں عام طور سے چھوٹی چھوٹی صورتیں عام طور سے لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، سبھی کو یاد ہوتی ہیں، ان کی ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، تو ان کا ترجمہ ہمارے ذہن میں رہے۔ یہ سورہ سورہ الفیل کے نام سے مشہور ہے۔ الفیل کے معنی ہاتھی، اور اس سورت کے ساتھ ایک واقعہ وابستہ ہے، اس کا پس منظر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یمن میں ایک بادشاہ ہوا، حبشہ نام کا بادشاہ ہوا، اور اس بادشاہ نے یمن کی راجدھانی صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا، اور ایسا مشہور بڑا گرجا گھر بنایا جس میں تمام سہولتیں تھیں اس زمانے کی، خوبصورتی، تمام سہولتیں، آسانیاں موجود تھیں۔ اس کے پیچھے اس کی سوچ یہ تھی کہ سارے علاقے کے لوگ، عرب کے لوگ، آس پاس کے تمام لوگ بیت المقدس، وہ خانہ کعبہ کو جاتے ہیں، خانہ کعبہ سے محبت رکھتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اور اس سے ان اہل عرب کی اور اہل قریش کی بڑی شان و شوکت ہے۔ اس نے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ خاص طور سے میرے علاقے کے لوگ بھی باوجود اس کے گرجا بنا ہوا ہے یا سب کچھ موجود ہے، یہ بھی وہاں خانہ کعبہ جاتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے اس نے ایک گرجا گھر بنایا تاکہ لوگ اس خانہ کعبہ کا تقدس ان کے ذہن سے نکل جائے اور یہ ان کا مرکز بن جائے۔ اس کے بہت سارے فائدے تھے، اس کے پیش نظر سیاسی فائدے یہ تھے کہ عرب کے لوگوں کی، تمام عرب میں اہل قریش کی جو خانہ کعبہ کے متولی تھے یا اس مکے کے رہنے والے تھے، ان کی ایک شان و شوکت خانہ کعبہ کی وجہ سے تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، آنے والے لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خاطر تواضع کرتے ہیں، اور ان سے کوئی لڑتا نہیں تھا، جھگڑتا نہیں تھا۔ یہ جانتے تھے کہ یہ اس علاقے کے لوگ ہیں جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا، اس مقدس مقام کے رہنے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ لوٹ مار بھی نہیں کی جاتی تھی۔ ان کے قافلے بڑی آسانی سے نکل جایا کرتے تھے اور باقی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس تمام چیزوں کو سوچ کر اس نے کہ یہ تمام پولیٹیکل بینیفٹ مجھے بھی مل جائیں اور مجھے بھی ایک اسٹیٹس مل جائے، میرے شہر کو بھی، میرے اس ملک کو بھی، اور لوگ وہاں سے ہٹ کر یہاں آنے لگے ہیں۔ احادیث میں، روایت میں یہ آتا ہے، بہت سارے واقعات آتے ہیں، اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ کسی عربی کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے اس نیت سے بنایا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا تقدس ختم کرنا چاہتا ہے، اس کا اسٹیٹس ختم کرنا چاہتا ہے، اس نے اس میں گندگی کر دی، پاخانہ کر دیا ہے، پیشاب کر دیا، جو بھی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس میں آگ لگا دی گئی اور وہ جل گیا۔ تو اس کو یمن کے اس بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نام تھا اس کا، جس کو
یونانی زبان میں ابراہم بھی کہتے ہیں اور ابرامیس بھی کہتے ہیں. ابرامیس بھی اس کا نام ہے, ابراہم بھی اس کا نام ہے, جس کو قرآن پاک احادیث اور روایت میں اس واقعے سے متعلق شخص کا نام ذکر آیا ہے, وہ ابراہ ہے. اس ابراہ نے یہ غصہ آ گیا اس کو بہت زور سے کہ میں نے گرجا گھر بنایا, لوگوں کی توجہ اب بھی نہیں ہٹی, لوگ اب بھی وہاں جانے سے نہیں رکے اور یہاں نہیں آ رہے ہیں, جو میرا منشا تھی وہ پوری نہیں ہوئی. اور پھر اس میں شیطانی اور کر دی کسی نے کہ صاحب اس کو پاخانہ کر دیا, ناپاک اور کر دیا. اس نے غصے میں آ کر چلو ٹھیک ہے اب ایسا کرتا ہے, خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ اسی کو ڈھا دیتے. اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا پروگرام بنایا اور ایک بڑی فوج لے کر, بڑی بھاری بھرکم فوج لے کر وہ روانہ ہوا, اور جس میں آگے آگے ہاتھی چل رہے تھے, اور اس میں سب سے آگے ایک ہاتھی اور تھا, جو ہاتھی بڑا اس زمانے کا بہت مشہور ہاتھی تھا. اس ہاتھی پر وہ خود سوار تھا, یعنی وہ خود ابراہ جو تھا وہ خود اس پوری کی پوری فوج کی کمانڈرشپ کر رہا تھا. اور اس غرور میں, گھمنڈ میں, طاقت کے بل پر میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا, نعوذ باللہ, نہ وہ رہے گا اور نہ لوگ وہاں جائیں. یہ سوچ کر وہ اپنے یمن سے نکلا. پہلے اس کو ایک ایمن نام کا ملک ہے, ایک شہر ہے, وہاں کے لوگوں نے ایمان تازہ تھا, ان کا یار خانہ کعبہ کو ڈھانے جا رہا ہے, تو اس نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا, آس پاس کے قبیلوں کو, اور اس کا مقابلہ کیا. لیکن ابراہ کی فوج بہت بھاری تھی اور وہ اسے شکست کھا گئی. اس کے بعد وہ طائف پہنچا, تو طائف کے لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے مندر کو ڈھانے آ رہا ہے, چونکہ انہوں نے اپنے طائف میں لات نام کا ایک دیوتا تھا بہت بڑا, حبل, لات, عزا, منات بڑے مشہور دیوتا ہیں جو ان کے دیوتا تھے اس زمانے میں. اس لات کا مندر انہوں نے بنا رکھا تھا, یہ ہمارے مندر کو ڈھانے. اس نے کہا جی حضور یہ مندر یہ نہیں ہے وہ خانہ جس کو آپ ڈھانے ہوئے, یہ وہ جگہ نہیں ہے, وہ تو مکے میں ہے, تاکہ ہمارا مندر محفوظ رہ جائے. اور نہ صرف اتنا کیا بلکہ اس کے ساتھ ایک آدمی کو روانہ کر دیا کہ آپ کو راستہ بتائے گا مکے. طائف سے وہ نکل گیا, مکے کے پاس جب وہ پہنچا, مکے کی حدود سے پہلے مغمس نام کی ایک جگہ ہے, وہاں جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا, اور پڑاؤ ڈال کے اس نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا, کمانڈر کو بھیجا, ایک فوجی, اس کو جنرل کو بھیجا کہ جاؤ بات کر کے آؤ اور پیغام پہنچاؤ ان کو, بھائی ہم خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے آئے ہیں, ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے. وہ قاصد جب مکے میں پہنچا تو اس نے پوچھا یہاں کا سردار کون ہے, تو معلوم ہوا سردار قریش جو تھے عبد المطلب تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش کے سردار ہیں, اور اس خانہ کعبہ کی متولی شپ, اس کی مجاوری کرنے کا کام بھی انہی کا ہے, انہی کے ذمے ہے. اور ہم نے ان کو اپنا بڑا سردار مقرر کرا, آپ ان سے بات کر لو. ان کے پاس لے کر گئے. عبد المطلب نے کہا کہ بھائی بولو کیسے آئے ہو آپ. کہ صاحب وہ اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ ہم آپ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ہم اس خانہ کعبہ کو, اللہ کے اس گھر کو جو تم اللہ گھر مانتے ہو, ہم اس کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں, ہم تمہیں کسی کا خون خرابہ نہیں کریں گے اگر تم ہمارے بیچ میں نہیں آؤ گے. اس بیچ میں کیا کیا ابراہ نے ایک فوجی کو بھیجا. فوجی نے کیا کیا کہ آس پاس کے جتنے اونٹ چل رہے تھے, جانور چل رہے تھے قریشیوں کے, ان سب کو اس نے پکڑ کے لے آیا, جس میں خود عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے. تو عبد المطلب نے کہا بھائی ہمیں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں, نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کو معلوم, اس نے میرے مشورہ کیا قریش کے سرداروں سے, لوگوں سے, تو کہا کہ اب ہم اتنی بڑی فوج لے کر آیا ہے, یہ تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے اچھا ہے کہ ہم سرنڈر ہو جانا چاہیے, اللہ گھر ہے اللہ بچائے گا. یہ کہہ کر قاصد عبد المطلب کو اپنے ساتھ لے گیا ابراہ کے پاس. عبد المطلب بہت خوبصورت لہیم شہیم سردار تھے, بہت ہٹے کٹے ماشاءاللہ, اس زمانے کے بہت بہادر لگتے تھے, چہرے سے بھی ان کے رواب ٹپکتا تھا, اور ماشاءاللہ اللہ نے حسن و خوبصورتی بہت اچھی دی تھی ان کو, بہت وجیح انسان, وہ بہت خوبصورت انسان تھے. جب وہ قاصد ان کو لے کر ابراہ کے پاس گیا تو ابراہ نے یہ سوچا یار بڑا لہیم شہیم آدمی ہے, بہت خوبصورت ہے, قریش کا سردار ہے, بہت بڑا آدمی ہے. اس کے دل میں اس کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی کہ قریش کے سردار, قریش کا سردار اہل مکہ آسانی سے مجھے قبول نہیں کریں گے, ایسا ہو نہیں سکتا, تو میرا مقابلہ کریں گے. تو وہ اپنے تختے سے اٹھا, عبد المطلب آئے, وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, عبد المطلب نیچے آ گیا بیٹھ گئے, جیسے بیٹھے تھے آ کے بیٹھ گیا. تو اس کو بڑا عجیب سا لگا, اس نے کہا یار یہ تو بڑی توہین ہوگی. اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, وہ تخت سے نیچے اترا, عبد المطلب کے پاس آ کے بیٹھ گیا نیچے فرش پر. پھر ان سے باتیں کرنے لگا, تو اب اپنی منشا ظاہر کی. انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے. ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے, ایک روایت میں تھا کہ یہ گفتگو جو بتا رہا ہوں آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے ہے, ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اس طرح بات کی اس سے, ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, ہمیں تو ہمارے اونٹ ہمارے جانور واپس کر دو. کہ تم مقابلہ نہیں کرو گے, اللہ گھر نہیں بچاؤ گے. کیا لگے وہ اللہ گھر میرا نہیں, میں تو میرا گھر بچاؤں گا, ہم تو ہمارا گھر بچائیں گے, وہ اللہ گھر ہے وہ اللہ بچائے گا. ایک روایت میں تو یہ آتا ہے. ایک روایت جو مستند اوتھینٹک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ بات نہیں, بلکہ یہ بات ہوئی تھی عبد المطلب نے یہ کہا
کہ آپ کو جو چاہیے ہم سے لے جاؤ، ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن اپنا یہ ارادہ چھوڑ دو، اپنا یہ ارادہ چھوڑ دو، واپس لوٹ جائے بس۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، دیکھ لو میری بھاری بھرکم فوج ہے، پھر اس کا مقابلہ کرنا ہے آپ کو۔ اور عبد المطلب واپس آئے، لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا سرنڈر ہو جاؤ۔ جب وہاں سے بات کر کے واپس لوٹ کے آیا تو آپ نے آ کے قریش کے تمام لوگوں میں اعلان کیا، سب لوگ اپنے اپنے بیوی بچوں کو سامان کو لے کر پہاڑیوں پہ چڑھ جاؤ، مکہ خالی کر دو۔ اس سے پہلے کہ وہ حملہ آور ہو، ہمارے مکانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے عورتوں کو، ہمارے مال سامان کو نقصان پہنچائے، اس سے بہتر ہے کہ مکہ خالی کر لے، وہ جو جی میں کرے۔ اور اس پر لوگ تیار ہوئے، ان لوگوں نے اپنا سامان اپنے بچوں کو لے کر پہاڑی پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ جاتے جاتے کچھ لوگ عبد المطلب کے ساتھ خانہ کعبہ پر گئے، اور خانہ کعبہ کی کنڈی پکڑ کے عبد المطلب نے 3 اشعار لکھے اس زمانے میں، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم اس لائق نہیں تیرے گھر کی حفاظت کر سکے، اور یہ کنڈی میں آج تو جان، تیرا گھر جان، ہم تیرے گھر کی حفاظت کرنے کے لائق نہیں، ہم اس قابل تیرے گھر کی حفاظت کر سکے، ہم مجبور ہیں، بے بس ہے۔ یہ کون لوگ کہہ رہے تھے؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں 360 دیوتا رکھ رکھے تھے، مورتی رکھ رکھی تھی۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ان تمام مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، جہاں شرک کا بگڑ تھا وہ، لیکن باوجود اس کے ان کا اس میں ایمان تھا کہ یہ پروردگار کا گھر ہے، مقدس گھر ہے، جس کو ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا ہے، اور ہم ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہیں، ان کے رسم میں سے، اس لیے یہ گھر ہمارا گھر ہے، اس لیے اعتقاد رکھتے تھے، اس لیے یقین رکھتے تھے اس پر کہ اللہ کا گھر ہے۔ اس تمام شرک کی حرکتوں کے باوجود ان کا یہ مضبوط یقین تھا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، ایک پروردگار، اس کا یہ گھر مقدس گھر ہے، اور وہ اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں رو گڑ گڑا کر، معافی مانگ کر، توبہ کر کے، کنڈا بجا کے وہ چلے۔ ادھر یہ ہو رہا، ادھر اس نے حملے کی تیاری شروع کی۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، وہاں ایک مقام آتا ہے جہاں مکے سے پہلے، وہاں اس کی اونٹنی بیٹھ گئی، اس کا ہاتھی بیٹھ گیا، اس کا ہاتھی بیٹھ گیا۔ ہاتھی کو اس نے اتنا مارا، اس کے کوچے مارے، اس کے ڈنڈے مارے، جو کچھ بھی کر سکتے تھے اس کو اٹھانے کا، وہ ہاتھی آگے نہیں بڑھا۔ اور تھوڑی دیر بعد اللہ کی طرف سے وَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیل نام کے پرندے اپنی چونچوں میں، احادیث میں آتا ہے، کنکریاں لے کر آئے، اس کنکری پر دھول مٹی لپٹی ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں 2 روایت آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ جو پرندے تھے وہ اپنے ساتھ جو مٹی لے کر آئے تھے، کنکری لے کر آئے تھے، اس کنکری کے اوپر دھول مٹی جمی ہوئی تھی، اس دھول مٹی میں جراثیم تھے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں چیچک اور خسرہ پھیل گیا، اور اتنا خطرناک چیچک اور خسرہ تھا کہ جس کو ہو جاتا اس کے بدن کے ٹکڑے گل گل کے بوٹی گرنے لگتے تھے۔ ایک روایت میں آتا کہ نہیں، وہ کنکری تھی، اور وہ کنکری جس بدن کے جس حصے پر پڑی وہ حصہ گل گیا۔ یہ دونوں روایت اپنے اوپر اور اس میں کوئی اختلاف آپس میں نہیں ہے، اس لیے اختلاف نہیں ہے، اس کنکری میں کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی تھی اس میں وہ جراثیم تھے جس سے چیچک پیدا ہوتی، اس لیے وہ کنکری تو آئی، کنکری گری بھی، ممکن ہے کہ اس جراثیم، اس مٹی کی جسم پر لگنے کے بعد میں وہ جراثیم جسم میں سرایت کیا اور اس سے چیچک اور خسرہ پھیل گئی، اور ممکن ہے کہ اللہ نے اس کنکری میں قدرت رکھی ہو جو جسم کو گلا دے۔ اللہ کے لیے کوئی ناممکن ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا تو کہتا ہے ہو جا، فَيَكُون، تو ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جسم گلنے لگا اور بھگدڑ مچ گئی، اور سارے ہاتھی، تمام انسان بھاگتے کو، سارے جو فوجی تھے ان کے بدن میں آہستہ آہستہ چیچک ہوئی اور بدن کٹنے لگا تو بھاگنے لگے، اور بھگدڑ ایسی مچی کہ اس کے جسم کے حصے، خود ابرہہ کے جسم کے حصے کٹ کٹ کے گرنے لگے، اور وہ اتنی تیز بھاگا کہ صنعا جو یمن کی راجدھانی ہے وہاں پہنچتے پہنچتے اس کا دل گل کے باہر آ گیا، اور وہاں جا کر وہ مر گیا۔ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے کا ہے۔ یہ واقعہ اس زمانے میں محرم کا مہینہ تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دین کی دعوت مکے کے لوگوں کو دے رہے تھے اور انہیں سمجھا رہے تھے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، اور مجھے اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، سچا پیغمبر، آخری پیغمبر تسلیم کر لو، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جو تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ آناکانی کر رہے تھے، جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہے، سچائی کو قبول کرنے میں بڑی دقت آتی ہے، چونکہ انہیں اپنی بہت پرانی روایات کو، بہت پرانے رسم و رواج کو، بہت پرانے طریقوں کو، آباء و اجداد کو، اپنے پوروجوں کو، اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کی روایت کو توڑنا پڑتا ہے، اور وہ آسانی سے توڑی نہیں جاتی، ٹوٹتی نہیں ہے آسانی سے۔ کہیں اقتدار کا مسئلہ ہوتا ہے کہ
ٹھاکا رہے ہیں ہم کیسے مان لیں اس کی بات؟ کہیں یہ مسئلہ آتا کہ میرے باپ دادا ایسے کرتے چلے، ہمارے باپ دادا کیا غلط تھے کیا؟ آج بھی اگر اس کو توڑ کے یہ کرتا اس کے لیے میرے باپ دادا غلط تھے، مجھے اپنے باپ دادا کو غلط کرنا پڑے گا؟ کچھ اس لیے کہ یار اگر اس آدمی کی بات مان لی ہم نے تو پھر ہمارا کیا وجود رہ جائے گا؟ ہمارا اسٹیٹس ختم۔ تو یہ بہت ساری انائیں، ناک کی انائیں، پگڑی کی انائیں، پیسے اور طاقت کی انائیں، اور خاندان اور ملک میں چودراہٹ کی انائیں، اقتدار اور پاور کی انائیں، یہ انائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت دین کے آڑے آ رہی تھی۔ نہ صرف آڑے آ رہی تھی بلکہ وہ نہ صرف ماننے کو تیار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان پر مظالم کی وہ انتہا کر دی کہ 13 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ مکے میں جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان پر کیا مظالم ہوئے۔ بلال ہے، خباب ہے، یاسر ہے، یہ بڑی عمار بن یاسر ہے، سمیہ ہیں، زندہ مثالیں ہیں، اسی تاریخ میں مثالیں موجود۔ انہوں نے ایسے ظلم سے کہ جن کو آج پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے ان لوگوں نے ان حالات کو برداشت کیا ہوگا۔ 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو یاد دلا رہے، ابھی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کو 40 سال میں نبوت ملی تھی، ٹھیک؟ 40 سال کے بعد آپ نے کھلم کھلا اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کر دی تھی۔ جب لوگوں نے مخالفت کی تو آپ نے یہ واقعہ یاد دلایا، قرآن اللہ نے نازل کیا کہ وہ یاد دلاؤ، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ابھی کوئی پرانی بات نہیں ہے، ابھی 40 42 50 سال پرانی بات ہے۔ تمہارے تمام پیڑھی میں وہ تمام لوگ موجود ہیں ابھی جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا تمہارے اندر طاقت تھی؟ تم تو بھاگ گئے تھے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جا چھپے تھے۔ کیسی تمہاری کسی نے مدد کی تھی؟ لات نے، ہبل نے، عزا نے، منات نے، یا تمہارے ان 360 دیوتاؤں نے، یا تمہاری طاقت نے، تمہارے پاور نے؟ تم تو نہیں روک پائے ابرہہ کے اس حملے کو، تم نہیں روک پائے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر، تم اللہ کے گھر کو نہیں بچا پائے۔ کیا تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ کون تھی وہ طاقت؟ یہ وہ طاقت جس کے لیے میں تمہیں پکار رہا ہوں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ وہ ایک اللہ کی طاقت تھی، وہی پروردگار جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قادر مطلق ہے، جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کی طاقت اور پاور رکھتا ہے۔ وہی طاقت تھی جس نے ابرہہ کے اس حملے کو روکا تھا، اس کو ناکام کیا تھا۔ نہ صرف ناکام کیا تھا بلکہ عبرتناک سزا دی، جو تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ ابرہہ کے ساتھ یہ واقعہ وہ کون سی طاقت تھی؟ میں اسی طاقت کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، وہ اللہ کی طاقت تھی جس نے ابرہہ کی اس فوج کو روک دیا اور اس خانہ کعبہ، اس مقدس گھر کے آس پاس نہیں آنے دیا۔ چونکہ پروردگار نے جب اس گھر کی تعمیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا، تبھی یہ بات کہہ دی گئی تھی یہ شہر امن کا شہر ہے، یہ شہر سکون کا شہر ہے۔ جب تک یہاں شرک نہیں ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ نہ صرف اس گھر کی حفاظت کرے گا بلکہ اس ملک، اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو خوشحال رہیں گے، کبھی وہ غربت کا شکار نہیں ہوں گے۔ آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ آج بھی مکے کے لوگ، وہاں ایک دانہ پیدا نہیں ہوتا، ایک پھل پیدا نہیں ہوتا۔ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ ایک پھل پیدا نہیں ہوتا، ایک دانہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی فصل وہاں نہیں ہوتی۔ باوجود اس کے دنیا کی تمام تر نعمتیں، تمام قسم کے اناج، تمام قسم کے غلے، تمام قسم کے پھل، تمام قسم کی سبزیاں تر و تازہ، دنیا کی سب سے اچھی کوالٹی کی وہاں مل جائیں گی۔ یہ دعا ہے، ربی جل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا تھی جو آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد کی تھی۔ اے اللہ، اس گھر کو، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا کرنا۔ پھر آپ نے، اللہ نے دعا قبول کی اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مجھ تک ہی ہے صرف، یا میری اولاد تک کوئی پہنچے گا؟ تو اللہ نے کہا جب تک تیری اولاد شرک نہیں کرے گی، جب تک تیری اولاد توحید پر قائم رہے گی، وحدت پر قائم رہے گی، اس مقدس گھر کی طرف سر کر منہ کر کے نماز پڑھتی رہے گی، تب تک میری گارنٹی ہے اس شہر کو کچھ نہیں ہوگا، اس شہر کے لوگ امن سے رہیں گے، یہ امن کا شہر اور امن کا اور سکون کا شہر رہے گا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ یاد دلاؤ کہ وہ حضرت فیل کا واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ، کہ ابرہہ نے جب حملہ کیا تمہارے پاس کوئی طاقت پاور نہیں تھا، وہ طاقت اللہ کی تھی۔ میں تمہیں اسی اللہ کی طرف عبادت کی دعوت دیتا ہوں، اسی کی طرف بلاتا ہوں، اسی اللہ کی بندگی کرو۔ یہ دیوتا تم نے جو رکھ رکھے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک دو، یہ عبادت کے لائق اس لیے اس دن تمہارے کسی کام نہیں آئے۔ مانگتے ہیں اس دن جس دن ابرہہ حملہ کر رہا تھا، کہتے ہیں نا ان سے، لات سے کہتے ہیں، عزا سے کہتے ہیں، منات سے کہتے ہیں، ہبل سے کہتے ہیں، آج ہم پر آفت آ گئی، ہماری مدد کرو، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حکم دیا کہ ان کو سناؤ یہ واقعہ کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان نہیں کیا، تمہارے اس گھر کو محفوظ رکھا۔ اور اس واقعے کے بعد ایک خاص بات، اس واقعے کے بعد قریش کے تمام لوگوں کی، اہل مکہ کی دھاک پورے علاقے میں بیٹھ گئی۔ ارے یار یہ کوئی یار ہے، کوئی خاص قوم ہے یار، اللہ کی خاص مہربانی ہے ان کے اوپر، خاص کرم ہے ان کے اوپر، یہ خاص بندے ہیں، اللہ کے بہت نزدیکی بندے ہیں۔ تبھی تو ابرہہ جیسی فوج ہلاک تباہ ہو گئی۔ 13 سال کے بعد 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 13 س
کوئی مقابلہ نہیں کرنا پڑا. ان کا مطلب اللہ ان کی باتیں سنتا ہے, یہ اللہ کے بہت نزدیکی لوگ ہیں. اور وہ روایتیں بنتے بنتے اب دوسری شکل اختیار کر لی, جیسے ہم کہتے ہیں درگاہ کے مجارے بابا کے بہت نزدیکی ہیں, یہ جلدی ہماری بات سنواتے ہیں. یہ سب روایتیں جو چل پڑی نا اس طرح کی, یہ حال اہل مکہ کے تمام عرب علاقے میں پھیل گیا تھا کہ اللہ کے نزدیکی مجاور ہیں, اللہ کے نزدیکی لوگ ہیں, اللہ تک ان کی بڑی پہنچ ہے, یہ بڑی پہنچ والے لوگ ہیں, اسی لیے اللہ نے ان کی مدد کی. تو اہل عرب کی جو ساکھ اس سے پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ اور مضبوط ساکھ ہو گئی. اور نہ صرف ان کے قافلوں کو محفوظ گزرنے دیا گیا, بلکہ جہاں جہاں سے ان کے قافلے گزرتے ان کی سیوا اور خدمت ہوتی کہ بھئی ان کی خدمت کرو, یہ وہ اللہ کے گھر کے مجاور لوگ ہیں, وہاں کے رہنے والے لوگ. تو اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ واقعات دلاؤ. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجل کیدہم فی تضلیل, کیا ہم نے ان کی تمام چالوں کو, مکاریوں کو ناکام نہیں کر دیا؟ ترمیہم بحجارۃ وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور پھر ہم نے اس بھاری بھرکم فوج جو بظاہر ایسی دکھ رہی تھی کہ یہ اگر گھس گئی تو ایک اینٹ سے اینٹ بجا دے گی, ایک مکے کا ایک شہر میں ایک مکان محفوظ نہیں رہے گا. اتنی ساری تعداد میں, اتنی بھاری تعداد میں فوج, اور اس فوج میں بھی ہاتھیوں کی سواریاں, ہاتھی کا لشکر جو بڑا اپنے آپ میں, ایک ہاتھی سون مار دے ایک دیوار گر جائے. اس جرنال لشکر کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے وارسل علیہم طیرا ابابیل, چھوٹے سے پرندے کے ذریعے, اور پرندے کے بھی چھوٹے سے کنکر کے ذریعے ہم نے اس بڑی فوج کا علاج کر دیا. اس اللہ کی قدرت کا احساس کرو کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اس واقعہ, بہت پرانی بات نہیں ہے یہ واقعہ, انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم اس اللہ کی, میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, اس اللہ نے اس دن تمہاری مدد کی تھی, اس شہر کو محفوظ رکھا, اللہ کے گھر کو محفوظ رکھا, اور ان پر ان کا علاج صرف چھوٹے سے پرندے کے ذریعے کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل, جو ایک کنکریاں اپنے منہ سے پھینک رہی تھی, نیچے کنکریاں پھینک رہی تھی, فجعلہم کعصف مأکول, جس کو ہم نے ایسے بنا کہ بھوسا کھایا ہوا چارہ بن جاتا ہے, اس طرح بنا دیا. ایسی حالت ان کی ہو گئی تھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ واقعہ یاد دلاؤ, اور ان سے کہو کہ بہت پرانی بات نہیں ہے, تم خدا کی قدرت کا نظارہ, خدا کا کرشمہ, خدا کا معجزہ دیکھ چکے ہو. میں اسی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, اور یہ کلام اسی کا نازل کردہ ہے, اسی کا عطا کیا ہوا ہے. یہ یقین دلانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے دن دنیا میں موجود نہیں تھے. آپ دنیا میں موجود, آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, آپ تو اس کے 50 دن بعد پیدا ہوئے. اس واقعے کو ہو بہو اس طرح یاد دلا دینا, یہ اپنے آپ میں اس بات کا اعلان تھا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے, یہ کلام اس قادر مطلق کا ہے جس نے ابرہہ کی فوج کو ناکام کر دیا تھا, جو اس واقعے کو ہو بہو بیان کر رہا ہے, ہو بہو بیان کر رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اس واقعے کو نہیں دیکھا تھا, لیکن باوجود اس کے وہ اس واقعے کو اس طرح بیان کر کے اللہ کی طرف سے بیان کروایا گیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر بھی ہے, اور یہ کلام بھی اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں کہہ رہے. یہ قرآن پاک کی یہ سورہ ہم بار بار نمازوں میں پڑھتے ہیں, ہمیں اس کا یہ منظر پس منظر یاد رہنا چاہیے, اللہ کی قدرت کا احساس رکھنا چاہیے. پروردگار ہی بندگی کے لائق ہے, اسی کی بندگی کی جانی چاہیے, اور اس کے سوا کسی اور کے سامنے نہ سر جھکانا چاہیے, نہ ہاتھ پھیلانا چاہیے, نہ گڑ گڑانا چاہیے, نہ سجدہ ریز ہونا چاہیے, نہ پیشانی رگڑنی چاہیے, نہ جھولی پھیلانی چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم سورہ فاتحہ میں رات دن ہر نمازیں پڑھتے ہیں, اور اس کا ترجمہ یہ ہے پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تیری ہی بندگی کرتے ہیں, عبادت کرتے نہیں, بندگی کرتے ہیں. عبادت کے معنی غلامی کے ہیں, یہاں کہ نماز پڑھنے کا نام نہیں, خالی نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت کا مفہوم ہے غلامی کرنا زندگی کے ہر سیکشن میں, ہر شعبے میں. اے اللہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں, تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تیرے ہر حکم کو ماننے کے لیے ہم مجبور ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تیرے سوا ہمارا ہاتھ نہ کسی کے سامنے اٹھتا ہے, نہ جھولی کسی کے سامنے پھیلتی ہے, نہ یہ پیشانی کسی اور کے سامنے ٹکتی ہے. ہم رات دن ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ پڑھ کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں. تو ہمیں قرآن پاک کی اس سورت کو جب بھی پڑھے یہ پس منظر, یہ واقعہ ہماری نظر میں رہنا چاہیے کہ پروردگار جب چاہے ایک تنکے سے پوری کی پوری دنیا کا علاج کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس نے مچھروں سے بھی کام لیا, پرندوں سے بھی کام لیا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کیسا ایک آگ تیار کیا گیا, اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 دن تک اس آگ کو جلایا گیا, 7 دن تک اس آگ کو دہکایا گیا, اور پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ اس جس طرح وہ ہوتا نا پھینکتے دور سامان, دور سے پھینکا گیا ان کو, اس میں بیٹھا کے 50 آدمی کو اس نے پکڑ کے اس رسی سے ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, یہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے, دیکھ ابراہیم کے ایک بال بقا نہ ہونے پائے. وہ منظر تاریخ نے دیکھا ہے, وہ منظر بھی ہم نے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا, جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل رہے تھے مصر سے, باہر نکل رہے تھے مصر جانے کے لیے,
اور فرعون کی فوج آپ کا پیچھا کر رہی تھی, پیچھے فوج تھی, اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے بیچارے جو نہتے تھے, جو گھروں سے بھاگے ہوئے تھے, بھاگ کر نکلنا چاہتے تھے وہاں سے, ہم نے سے ان کا پیچھا کیا گیا, سامنے سمندر آ گیا, پیچھے مڑتے ہیں تو فوج آ رہی ہے, آگے سمندر ہے. اللہ کا کرشمہ دیکھیے, اللہ کا معجزہ, اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا. اے موسیٰ لاٹھی مارو, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی سمندر میں ماری اور راستہ پھٹ گیا, اور موسیٰ اپنے ساتھی وسائل لے کے نکل گئے. جب تک وہ بیچ میں پہنچے تب تک وہ فوج کنارے پر آ گئی, انہوں نے دیکھا راستہ پھٹا, وہ بھی گھس گئے اندر. جب تک وہ باہر نکل گئے اس کنارے پر پہنچے, اللہ وہی بیچ میں پہنچے, اللہ نے تو پاٹوں کو ملا دیا. یہ اللہ کی طرف سے بہت سارے تاریخی معجزے ہیں جو اس بات اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں, جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے. وہ چاہے تو بہت چھوٹی سے چھوٹی چیز سے کام لے کر اپنا کام کر سکتا ہے, فیصلہ دکھا سکتا ہے, اپنا کرشمہ دکھا سکتا ہے, اپنا چمتکار دکھا سکتا ہے, اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو کہتا ہے ہو جا, فَيَكُونُ تو ہو جاتا ہے. قرآن پاک کی یہ سورہ ہمیں ان تمام تاریخی واقعات کو یاد دلاتی ہے, اور اس بات کا احساس کراتی ہے خانہ کعبہ کتنا مقدس, کتنا محترم ہے, اور کتنا امن کی جگہ ہے. ایسی امن کی جگہ جہاں جا کر آج بھی ہم عمرے کے لیے جائیں, حج کے لیے جائیں, اللہ ہمیں زیارت نصیب کر دے, تو آج بھی وہاں آپ کو ایسا سکون ملتا ہے کہ دنیا کے کسی مقام پر وہ سکون حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی اللہ کے اس گھر کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور قرآن پاک کی اس آیت کو, سورت کو تلاوت کرتے وقت اس پس منظر کو, اس بیک گراؤنڈ کو اپنے دھیان میں رکھیں, تو ہمیں قرآن پاک کی سورت کو نمازوں کو پڑھنے میں بہت لطف حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کی عنایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.